آئیے آج ذرا غنی گلوبل ہولڈنگز کے مالیاتی نتائج پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف نمبرز کی گیم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے کہ کمپنی نے پچھلے 6 مہینوں میں کیسا پرفارم کیا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی فنانشل رپورٹ میں ایک ہیڈ لائن نمبر ہوتا ہے نا؟ یعنی وہ ایک عدد جو سب کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے خالص منافع۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سارے خرچے نکالنے کے بعد آخر میں بچا کیا۔ تو غنی گلوبل نے کتنا کمایا؟ تو یہ رہا وہ بڑا نمبر، تقریباً 1.24 ارب روپے، یعنی 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے 6 مہینوں میں کمپنی نے سارے ٹیکس وغیرہ دے دلا کر اتنا منافع کمایا۔ یہ ہے وہ فائنل رقم جو آپ کہہ سکتے ہیں سیدھی کمپنی کی جیب میں گئی۔ لیکن دیکھیں، 1.24 ارب کا یہ عدد اکیلا زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ پچھلے سال اسی عرصے میں منافع تھا 873 ملین، اور اب یہ ہے 1.24 ارب۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ ایک زبردست چھلانگ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کمپنی صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی منافع کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ کمپنی نے یہ منافع آخر کمایا کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں آمدنی اور اخراجات دونوں کو دیکھنا ہوگا، جو اس منافع کی اصل بنیاد ہیں۔ یہاں دیکھیں، سیلز تو بڑی ہیں، تقریباً 5 ارب سے 5.2 ارب تک، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز ہے گراس پروفٹ۔ یہ 1.88 ارب سے بڑھ کر سیدھا 2.35 ارب پر پہنچ گیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، کمپنی نہ صرف زیادہ مال بیچ رہی ہے، بلکہ ہر چیز پر پہلے سے زیادہ کما بھی رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل کارکردگی میں بہتری۔ ظاہر ہے، پیسہ کمانے کے لیے پیسہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ چارٹ ہمیں دکھا رہا ہے کہ پیسہ گیا کہاں۔ سب سے بڑے خرچے تھے فنانس، ڈسٹریبیوشن اور روزمرہ کے انتظامی کام۔ ظاہر ہے، یہ وہ ضروری خرچے ہیں جن کے بغیر وہ ریونیو اور منافع ممکن ہی نہیں تھا۔ تو منافع اور خرچ کی کہانی تو ہم نے دیکھ لی۔ اب ذرا کمپنی کی مجموعی مالی صحت کا ایک ایکس رے کرتے ہیں، یعنی کمپنی کے پاس کیا کچھ ہے اور اس پر کس کا کتنا قرض ہے۔ دیکھیں، 31 دسمبر 2025 تک کمپنی کے پاس تقریباً 27 ارب روپے کے اثاثے ہیں، اور اس کے مقابلے میں واجبات صرف 11 ارب کے قریب۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کی مالی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 27 ارب کے اثاثے آخر ہیں کیا؟ زیادہ تر پیسہ، یعنی 16 ارب روپے سے بھی زیادہ، سیدھا پراپرٹی، پلانٹ اور مشینری میں لگا ہوا ہے۔ یہ صاف اشارہ ہے کہ کمپنی کی نظر مستقبل پر ہے، وہ طویل مدتی ترقی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد بنا رہی ہے۔ منافع اپنی جگہ، لیکن کہتے ہیں نا، کیش از کنگ۔ کاغذ پر دکھایا گیا منافع اور بینک میں موجود اصلی کیش، ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا کیش فلو کی کہانی سمجھتے ہیں کہ پیسہ اصل میں کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم نمبرز میں جائیں، جلدی سے 3 چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ کیش فلو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: آپریٹنگ، یعنی روزمرہ کے بزنس سے آنے والا پیسہ; انویسٹنگ، یعنی اثاثے خریدنے یا بیچنے پر لگنے والا پیسہ; اور فائنینسنگ، یعنی قرض لینے یا چکانے سے جڑا پیسہ۔ اور یہ دیکھیں، سب سے اہم چیز، آپریٹنگ کیش فلو۔ یہ نمبر پازیٹیو ہے، تقریباً 912 ملین روپے۔ یہ بہت ہی اچھی علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا بنیادی کاروبار صرف کاغذوں میں ہی منافع بخش نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں کیش بھی بنا رہا ہے۔ اب آتے ہیں انویسٹنگ کیش پر، اور یہ منفی ہے۔ لیکن یہاں منفی کا مطلب برا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت مثبت کہانی بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے تقریباً 1 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری کی ہے، نئی مشینری، نئی پراپرٹی۔ یہ وہی سرمایہ کاری ہے جس کا ذکر ہم نے اثاثوں والے سیکشن میں کیا تھا۔ اور آخر میں ہے فائنانسنگ کیش فلو، یہ بھی منفی میں ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ کمپنی نے یا تو اپنے قرضے واپس کیے ہیں یا شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی اپنے مالی معاملات کو کتنی ذمہ داری سے چلا رہی ہے۔ تو ان تمام نمبرز اور چارٹ سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ آئیے اس پوری کہانی کا خلاصہ چند اہم نکات میں کرتے ہیں۔ تو پوری بات کا نچوڑ یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا، منافع میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا، کمپنی مستقبل کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، وہ یہ ساری سرمایہ کاری اپنے کاروبار سے پیدا ہونے والے کیش سے کر رہی ہیں۔
सीधे अल्फाज में, ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो आज कमा रही है ताकि कल और भी तेजी से आगे बढ़ सके। इन शानदार नताइज को देखने के बाद असल सवाल यही जहन में आता है, क्या गनी ग्लोबल तरक्की की इस रफ्तार को आगे भी कायम रख पाएगा? मौजूदा अदाद-ओ-शुमार तो यही बताते हैं कि कंपनी ने मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रख दी है, लेकिन क्या ये सरमायाकारी वैसे ही नताइज देगी जैसी उम्मीद की जा रही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।